بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حاضرین جلسہ، حکم صاحبان، مہمانان خصوصی، معزز معلمین و معلمات، عزیزہ میرے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس خوبصورت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حجاب کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. حجاب مسلمان عورتوں کے لیے ایک ایسا فریضہ ہے جو احکام الہی کے تحت ادا کرتی ہیں، مگر آج اسے مسئلہ بنا کر اچھالا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم جو ہر طرح سے مسلمان کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. صدق اللہ العظیم. اے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنے بیویوں سے اور اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے منہ پر اپنی چادریں ڈال لیا کریں. یہ بہتر بات ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے اور ان کو ستایا نہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. عزیز سامعین و سامعات، حجاب امت مسلمہ کا وہ شعار، مسلم خواتین کا وہ فخر و امتیاز جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ تھا اور ہے. استعمار کا سالہ سال کی سازشوں کے نتیجے میں آج بھرپور حملوں کی زد میں ہے. مسلم دنیا کو پاکیزگی سے ہٹا کر بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنا اور عورت کو ترقی کے نام پر بے حجاب کرنا شیطانی قوتوں کا ہمیشہ سے ہدف رہا ہے. شیطان کی سب سے پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی کہ وہ عورتوں کے جذبہ شرم حیا پر ضرب لگائے، اور اس کے شاگردوں کی روش آج تک قائم ہے. ان کے یہاں ترقی کا کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ عورت حجاب سے باہر نہ آ جائے اور حیا کو دقیانوسیت قرار دیا جاتا ہے، پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے، اور طرح طرح سے برقع و حجاب کے مذاق اڑائے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پردہ و حجاب عورت کو تقدس نہیں، تحفظ بھی عطا فرماتا ہے. پردہ عورت کی زینت ہے اور شرم و حیا اس کا زیور ہے، اور اس زیور کی حفاظت پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے. برقع و حجاب معاشرے سے بے حیائی کی جڑ کاٹ دیتی ہیں، اور جب پردہ عورت اتار پھینکتی ہے تو اس کی مثال اس سپاہی کی سی ہے جو اپنی زرہ اتار پھینکتا ہے اور دشمن کا ترمی والا بن جاتا ہے. عزیز سامعین و سامعات، مسلم خواتین نے پورے شعور کے ساتھ اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی کی تعلیم و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے یہ شعار پسند کیا، اور انشاءاللہ مشرق و مغرب کا کوئی آزادی پسند یہ اتروا بھی نہیں سکتا. ان کا حق اگر باختگی اور برہنگی ہے تو مسلم خاتون کا حق حجاب اور حیا پر کاربند ہونا ہے. ان کو شیطانی تہذیب پر چلنے کی آزادی ہے اور وہ اسی کے پیروکار ہیں. تو ہمارا حامی و ناصر رب کائنات ہے جس کے رضا پر ہم چل رہے ہیں. عزیز سامعین و سامعات، حقیقت یہ ہے کہ حجاب و برقع اسلام کا کلچر ہے، مکمل لباس ہے. یہ محض کوئی سر کو لپیٹ لینے کا نام نہیں بلکہ ایک مجموعہ احکام کا نام ہے. سر کٹا سکتے ہیں اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، سر کٹا سکتے ہیں اگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.